دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم جو صراط ہادین ہے، ایک صراط ضالین ہے۔ اختیار بھی میں نے تجھے دیا، تجھے جس راستے پہ چلنا ہے چلو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے، اور اس راستے پہ کیسے چلنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کو چلانے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا جس نے گاڑی دی ہے۔ جب اس نے جسم دیا تو وہ جسم کو چلانے کا طریقہ بھی خود بتائے گا، وہ اس کے احساسات کو بھی خود بتائے گا۔ ہم اپنے جسم کو اتنا نہیں جانتے جتنا بنانے والا جانتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں ہم جب تمہیں کسی برائی سے روکتے ہیں تو پھر بھی اس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ تو اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کے حقائق سے واقف ہے۔ تبھی اپنے بھائی کے ہاتھ پہ مولا نے گرم لوہا رکھ دیا۔ جب اس نے کہا علی جا تو میرا بھائی ہے اور میرے ہاتھ پہ لوہا رکھ رہا ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، تو دنیا کی آگ کی حقیقت کو جانتا ہے، علی آخرت کی آگ کی گرمی کو جانتا ہے۔ جب تو دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو تو نے تو آخرت کی آگ دیکھی نہیں ہے، اس کی تکلیف کا تجھے پتا بھی نہیں ہے، علی کو پتا ہے۔ تبھی میں تجھے روکنا چاہتا ہوں تاکہ اس تکلیف سے بچ سکے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی منزل ہے، خلاصہ کر کے آگے بڑھوں گا، پہلی منزل ہے آپ کا ظرف ظاہر، ہمیں باطن تک پہنچنا ہے۔ کہ پہلے ظاہر کو پاک کر۔ ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھو تو وضو کرو، غسل جنابت ہو جائے غسل کرو، نہ کیا تو کیا؟ نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، کیونکہ جب تو ظاہری نجاست کو پاک نہیں کر سکتا تو باطن تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنی سختی ہے ظاہری نجاست کے لیے، خون کا قطرہ بھی پڑ گیا اس کو صاف کرنا ہے۔ جہاں پہ خون ہے وہاں پہ سونا نہیں، کیونکہ اگر جسم نجاست پہ سوئے گا تو روح پر بھی اثر چھوڑے گا۔ جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے، روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بہت تندرست ہیں، یہ اثرات بتا رہا ہوں، بالکل آپ کا جسم تندرست ہے، آپ خوش ہیں، اچانک سے کسی نے آپ کو غم دیا۔ دیکھیے غم کا اثر جسم پر تو ہے نہیں، غم کا تعلق آپ کے روح سے ہے، خوشی اور غم کا تعلق روح سے ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں اثرات جسم پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جسم بھی بیمار پڑ جاتا ہے، اور آپ کا جسم بیمار ہے لیکن اچانک آپ کو ایک بہت بڑی خوشی مل جائے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آپ کو اثرات دکھا رہے خدا کبھی کبھی کہ جب تو غمگین ہوتا ہے اس کے اثرات جسم پہ ہوتے ہیں۔ جب تمہارے جسم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بہت آپ خوش ہیں، اچانک سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فرمایا اب تمہاری روح بھی پشمردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے، روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے۔ تو لہذا جسم کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات تمہاری روح پہ پڑتے ہیں۔ تبھی فرمایا کبھی نجس چادر پر، نجس بستر پر نہ سویا کر، کیونکہ یہ تمہاری روح پہ اثر چھوڑے گا۔ کبھی بھی نجاست کی حالت میں نہ رہا کر، کبھی بھی غسل جنابت کی حالت میں نہ رہا کر۔ اور وہ خواتین جن کے اوپر نجاست کے حالات آتے ہیں فرمایا وہاں پہ پاک کرنا ناممکن ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، کچھ نہ کچھ خود کو پاک کر سکے، کیونکہ اسی حالت میں مولا فرماتے غیبی طاقتیں تمہارے اوپر حملہ کرتی ہیں، کیونکہ جب تو نجاست میں ہوتا ہے تو شیاطین، اس میں اجنہ بھی شامل ہیں، اس میں شیاطین بھی شامل ہیں، وہ تمہارے اوپر بہت قریب ہو جاتے ہیں اور حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نجس ہیں، اور تیرے اوپر بھی جب نجاست آتی ہے تو نجاست کو اٹریکٹ کرتی ہے، نور کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ جب تو نورانی بنتا ہے تو نورانی ہستیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جب تو نجس ہوتا ہے تو نجس اشیاء کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا پہلی منزل ہے اپنے ظرف کو، اپنے جسم کو پاک کیا کر۔ تیرا گھر صاف ہونا چاہیے، تیرا لباس صاف ہونا چاہیے، جس بستر پہ تو سو رہا ہے وہ بستر پاک ہونا چاہیے۔ اگر بستر نجس ہو گیا اس کی چادر کو بدل دے، اگر لباس نجس ہو گیا لباس کو بدل دے، اور فرمایا ہمیشہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل جمعہ کیا کر۔ اور اگر بدن میں بدبو ہے یا میلا پن ہے تو اور بھی غسل اہل بیت نے بتایا، غسل نشاط کیا کر، غسل استغفار کیا کر، غسل توبہ کیا کر، اے خدا غسل حاجت کیا کر، غسل زیارت امام حسین کیا کر، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے کوئی بات نہیں، غسل کر دیا کر، اے خدا غسل زیارت حسین کر رہا ہوں۔ تو جتنا پاک ہو کے اس کی دربار میں جائے گا اتنی روحانیت تمہیں ملے گی۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی بدن میلا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، لیکن ایک مرتبہ آپ نہا کے آتے ہیں، بدن میں خوشبو لگاتے ہیں، اب مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز کا لطف بھی الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اثرات چھوڑتا ہے آپ کے روح پر۔ تو ابتدائی جو طہارت ہے وہ طہارت جسم ہے، اس کے بہت سارے مراتب ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے۔ کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ بیت الخلاء، علماء فرماتے ہیں ابتدائی طہارت ہے، کہ ہم بعض چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے، کہ ایسی حالت میں نہ بیٹھا جائے کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ شادی کرنے کے بعد بستر پہ جب انسان سوتا ہے تو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔